واقعہ جب تابعین اور تبع تابعین کی کثرت موجود تھی اور اسلام جو تھا وہ اسپین، افریقہ اور یہ جتنا بھی عرب کا پورا ایریا، فلسطین تک ہر جگہ پہ اسلامی نظام قائم ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کے اندر شریعت کی پابندی اب سے بہت زیادہ تھی، اب جو آج کل کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، اور ان کے اندر جو سمع اور اطاعت کا نظام تھا، نہی عن المنکر کا نظام تھا، وہ سارا قائم تھا۔ صرف یہی فرق تھا کہ جو خلیفہ بناتے تھے وہ پھر نسل در نسل شروع ہو گئے، اس کے علاوہ باقی نظام جو تھا وہ ٹھیک تھا۔ لیکن ایک کافر نے جو بات کی، ایک مخالف، اسلام مخالف نے، وہ ہمارے لیے بہت سارے واعظ و نصیحت کرنے والوں سے بھی ایک بہت زیادہ ہمارے لیے ایک مقام ہے عبرت کا اور سننے کا، کہ اس نے کیا پہچان کی مسلمانوں کے درمیان، یہ کیا فرق تھا کہ جس کی بنیاد پہ اس نے کہا کہ میں آج کے بعد تمہیں ٹیکس نہیں دوں گا۔ یہ ایمان، یہ اخلاقیات، اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور خلوص نیت کا فرق تھا۔ اس وقت کے مسلمان بھی انہوں نے دیکھے تھے، عمریں بھی لمبی ہوتی تھیں، اور بعد والے مسلمان بھی انہوں نے دیکھے تھے، صرف یہی فرق انہوں نے دیکھا، اور یہی مسلمانوں کی اصلی طاقت ہے، اور اسی طاقت کو ہم نے تیار کرنا ہے۔ مسلمان اگرچہ اس دور میں جب یہ خراج لینے کے لیے گئے تو ان کی فوجیں پہلے سے زیادہ مضبوط تھیں، تعداد پہلے سے زیادہ تھی، مسلمانوں کے بعد آلات جنگ پہلے سے زیادہ تھے، منجنیقیں اور اس دور کی جتنے دور دور پتھر پھینکنے والی مشینیں اور دور جدید کا جتنا بھی اس وقت کا اسلحہ تھا وہ پہلے سے زیادہ تھا۔ لیکن ایک کافر جو تھا اس نے اگر ان کو ٹھکرایا تو فرق صرف یہی تھا، ایمان، خلوص نیت، اخلاق اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ یہی چیز تھی کہ جو پہلے کے صحابہ کرام مسلمانوں نے دنیا کے اندر ان کا رعب دبدبا، دنیا کے اندر ان کی دھاک بٹھا دی تھی، اور یہی چیز تھی جو بعد والے لوگوں میں کم ہوئی، اور وہ لوگ دنیا پر اپنا سکہ، ان کا رعب اور دبدبا جو تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ان کے پاس یہ طاقت تھی، ایمان، اخلاقیات، اطاعت اللہ کی اور اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خلوص نیت، وہ کم تعداد کے باوجود زیادہ تعداد پر غالب آتے رہے۔ ان کے پاس آپ غزوہ بدر کی مثال لے لیں، بہت کم گھوڑے تھے، بہت کم تعداد تھی، بہت کم ساز و سامان تھا، روزے کی حالت میں مسلمان تھے، لیکن دیکھیں ویسے بھی بھوکے پیاسے رہتے تھے زیادہ تر، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ فرق صرف یہی تھا۔ اور بعد میں اب آج کل کا دور آپ دیکھ لیں، مسلمان کی تعداد 1 ارب 28 کروڑ ہے دنیا میں، لیکن کوئی مسلمان کا رعب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل بھی کھڑا ہو کے مسلمانوں کو ناکوں چنے چبوا رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق ہماری وہ خلوص نیت ہی نہیں ہے، وہ ایمان ہمارا زبان کے نیچے گیا ہی نہیں ہے، وہ دماغ اور وہ دل تک ہماری جو ایمان کی حقیقت ہے وہ پہنچی ہی نہیں ہے۔ تو ایک کافر نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اصل طاقت جو قوموں کی ہوتی ہے وہ اس کی آراستہ فوجیں نہیں ہوتی، اس کے بڑے بڑے محلات نہیں ہوتے، اس کے خوبصورت اور خوش پوش اچھے یونیفارم والے، اچھی پریڈ کرنے والی فوج یا سپاہی نہیں ہوتے، بلکہ اصل میں اس قوم کی جو خلوص ہے، نیت ہے، جو اخلاص ہے، جو ایمان ہے، جو کمٹمنٹ ہے اپنے مقصد کے ساتھ، وہ ہوتی ہے۔ اور جب یہ ہو تو کم تعداد اور کم اسلحہ اور کم طاقت کے باوجود بھی وہ قوم جو ہے وہ غالب آ سکتی ہے۔ ابھی ہم نیچے بیٹھے بات کر رہے تھے کہ اگر میرا یہ دعویٰ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اگر 10 لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں مر مٹنے والے تو پورے خیر پور کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں، صرف 10 لوگ۔ لیکن اگر 200 کے فارم ہم فل کر لیں
اور 200 کے 200 خدا نہ خواستہ نہ ان کے اندر خلوص نیت ہو، نہ ان کے اندر ایمان ہو، اور نہ ہی ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا صحیح جذبہ ہو، تو وہ 200 ہوں، 300 ہوں، 400 ہوں، وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوتے ہیں، وہ موجوں کی سمت میں ہی بہہ جاتے ہیں، مخالف سمت میں ٹکرانے اور کھڑے ہونے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہوتی۔ میں آپ کو اس میں ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ کوئی عمارت ہوتی، جیسے یہ ایک عمارت ہے، اس کی مضبوطی کس چیز میں ہے؟ کیا اس فلیکس میں ہے، ان بلبوں میں ہے، اس رنگ و روغن میں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، اس کی بنیاد میں ہے۔ اس عمارت کی جو مضبوطی ہے، ہم نے اس کی بنیاد کتنی مضبوط بنائی، کیسا لنٹر ڈالا، کیسی دیواریں بنائیں، کیسا مسالہ ڈالا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے اوپر آپ جتنا وزن ڈالتے جاتے ہیں یہ برداشت کر لیتی ہے۔ پھر زمانے کے حادثات جو ہوتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، بارش آتی ہے، طوفان آتے ہیں، یہ ان کو بھی برداشت کر لیتی ہے۔ لیکن آپ اسی بلڈنگ کی بنیاد اگر آپ مضبوط نہ کریں، اس کے اوپر چاہے آپ سونے کے ستارے لگا دیں، اس کو خوبصورت ترین فلیکسوں سے سجا دیں، خوبصورت اس کے اندر مطلب بہت کثیر تعداد میں اس کے اندر آپ فوج بٹھا دیں، جب کسی عمارت کی بنیاد ہی نہ ٹھیک ہو، وہ کوئی ایک چھوٹا سا بھی جھٹکا اگر زلزلے یا طوفان کا آ گیا تو وہ فوج سمیت وہ ٹوٹل عمارت جو ہے وہ غرق ہو جائے گی۔ یہی مثال اسلامی فوجوں کی اور مسلمانوں کی ہے۔ اگر ہماری یہ بنیاد مضبوط ہو گئی نا کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی کچھ بنا نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ ساری دنیا مخالفت میں کھڑی ہو جائے مجھے مار نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، ساری دنیا میری ہمدرد بن جائے، مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ہضم نہیں کروا سکتی میری ہمدرد بن جائے، ساری دنیا اگر میری ہمدرد بن جائے، سارے ڈاکٹر بھی مل جائیں اور خدا نہ خواستہ پیشاب بھی رک جائے تو اس کی روانی بھی سارے ڈاکٹر مل کے نہیں کر سکتے، یعنی دنیا کا ایک پتا بھی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ جس دن یہ ایمان ہمارے اندر مضبوط ہو گیا، آپ یقین کریں یہ جو بظاہر آپ کو بڑی شان و شوکت میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں اور ڈالوں میں اور بڑی بڑی محلات میں آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، آپ کو یہ زیرو لگیں گے، آپ کو یہ مکھی کے برابر لگیں گے، اور صحابہ کرام نے ایسے کر کے دکھایا۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی کو سفیر بنا کر ایران کے پاس بھیجا۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس وقت ایران تھی، جیسے آج امریکہ ہے، اس کی فوج میں سب سے زیادہ ہاتھی تھے اس کی فوج میں، اور اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ وہ جدھر رخ کرتے ملیا میٹ کر دیتے تھے، اور جو مسلمانوں کا سفیر جا رہا ہے وہ ایک گدھے کے اوپر سوار ہو کے جا رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک کھونٹا ہے، اور کھونٹا بھی نوکدار ہے، اور وہ جب اس کے محل کے اندر جاتا ہے، وہ بڑا عالی شان محل ہوتا ہے، اور کتنے کاؤنٹر ہوتے ہیں، جیسے اب آپ نے وزیر اعظم کے پاس جانا ہو تو آپ ڈائریکٹ مل نہیں سکتے، کسی جرنیل کے پاس جانا ہو آپ تو اے سی کے پاس بھی ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، اس کے پہلے بار ہاں بھائی کیا کام ہے، تو وہ سارے اس کے یعنی ان کو ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے اور اس کے کارپیٹ کو اپنے کھونٹے سے چیرتے ہوئے ڈائریکٹ جا کے اس کی مسند کے سامنے جا کے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتی۔ یہ جرت کس نے سکھائی تھی؟ یہ جرت اس کو اس نے سکھائی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مجھے نقصان ہو سکتا ہے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ کافر، یہ بہت بڑے محلات والا اور اتنی بڑی فوجوں والا اور اتنے سارے اس کے ہیرے جواہرات سے لدے ہوئے جو اس کے محلات ہیں، کچھ بھی میرا نہیں بگا، وہ کسی بھی چیز سے متاثر نہیں ہوا، نہ اس کے روب دبدبا سے، نہ اس کی دولت سے، نہ اس کی فوجوں سے، نہ اس کے محل سے، نہ اس کی گفتگو سے، نہ اس کی شخصیت سے، کوئی چیز اس کو متاثر نہیں کر سکی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ہر محبت سے زیادہ تھی۔ اسی کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں، ترجمہ ہے،
پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس دین قیم پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، اس پر ایمان لاؤ اور اس کے مطابق عمل کرو، اس کا نتیجہ خود بخود ظاہر ہوگا کہ دنیا میں تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی کو زمین میں وارث بنایا جائے گا، تم ہی خلعت خلافت سے سرفراز ہوگے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 105 میں فرمایا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ آپ آگے سنتے جائیں گے نا، آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ جو کائنات کے اوپر سب سے زیادہ طاقتور انسان جو ہے اس کو کن خوبیوں سے بنایا جاتا ہے۔ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ کہیں نہیں کہا کہ تمہارے پاس بہت بڑی فوجیں ہوں، تمہارے پاس بہت بڑے محلات ہوں، بڑی گاڑیاں ہوں اور ساز و سامان ہو، وہ بھی چیزیں ضرورت کی ہیں لیکن وہ ثانوی درجے میں ہیں، وہ آگے چل کے آئیں گی۔ بنیادی شرط ایمان کی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا سورہ نور میں، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے تو وعدہ کر دیا ہے کہ جو تم میں سے ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، حکمران اللہ انہی کو ہی بنائے گا۔ لیکن آج کل تو کوئی بھی ایمان اور عمل صالح والا ہمیں کوئی حاکم نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر ابھی وہ ایمان نہیں ہے، وہ عمل صالح اور وہ یقین کی کیفیت نہیں ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ اگر وہ ہوتا تو میں اس ملک کا حکمران ہوتا۔ مجھے اس ایمان اور عمل صالح والی کیفیت کی طرف جانا ہے، جیسے ہم نے شروع کے درس میں پڑھا۔ جب وہ ہو جائے گا آپ دیکھیں گے کہ پھر میں ہی اس ملک کا حکمران ہوں گا۔ میں نے آپ کو مثال کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 56، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنا لے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ ہمارے دوستی، یہ قرآن ہی کہتا ہے، ہماری دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط ہیں، اور ہمیں اسی پر ہی فخر کرنا چاہیے کہ فلاں یہ شخص ایمان کے لحاظ سے مضبوط ہے اس لیے وہ میرا دوست ہے۔ اسی پہ ہمیں فخر سے، یہ نہیں کہ جس کا ایمان تو ہے نہیں، حرام کھانے والا ہے، حرام کا مال کمانے والا ہے اور حرام ہی اپنے بچوں کو کھلانے والا ہے، اور ہم کہیں ہاں اس کو اصلاح کے لیے رابطہ تو رکھنا چاہیے، لیکن دوستی اور خیر خواہی کا جذبہ جو ہے وہ ہمارے مومنین کے لیے زیادہ ہے۔ اچھا، اس برخلاف اس کے جو لوگ جن میں ایمان اترا نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے بھی لوگ تھے جو 5 وقت نماز پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، لیکن ان کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا ہے کہ وہ منافقت کرتے تھے۔ کیا منافقت کرتے تھے؟ ابھی میں آپ کے سامنے چند آیات آپ رکھوں گا۔ جو لوگ دین میں فی الحال تو یہ گفتگو ہے کہ دین کے دائرے میں داخل تھے، لیکن دین نہ ان کے دماغ میں گھسا تھا اور نہ ان کے دل میں اترا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں تم دیکھو گے کہ ان کے ظاہر تو بہت شاندار ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جثے تو بڑے شاندار ہیں، بڑے خوبصورت جسم تمہیں نظر آئیں گے، مگر حقیقت میں وہ لکڑی کے کندے ہیں جن میں جان نہیں۔ لکڑی کا کندہ اسے کہتے ہیں، فرض کریں آپ ایک چارپائی بنا رہے ہیں اور چارپائی میں جب آپ وہ اس کی لمبی وہ لکڑی ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ کاٹ دیتے ہیں برابر کرنے کے لیے، وہ کاٹ والی کو آپ پاؤں سے سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ یہ بیکار ہے، یعنی وہ بیکار لکڑی ہے، اس میں ایک تو ہے لکڑی اور دوسری وہ بیکار لکڑی ہے، کہیں فٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے۔ فرمایا ان کی باتیں تمہیں بہت مزیدار لگیں گی، گفتگو کریں گے تو ایسی کریں گے کہ بس جیسے موتی پرو دیے ہیں،
لیکن حقیقت میں وہ لکڑی کے بے جان کندے ہیں۔ وہ خدا سے وجہ کیا ہے؟ فرمایا یخشون الناس کا خشیت اللہ یا اشد خشیہ، کہ وہ خدا سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہماری اکثر مثال ہم دیتے ہیں نا کہ خدا نیڑے یا گزون نیڑے، یہ ہمارے بہت سارے دوست بولتے ہیں۔ یہ مثال نہیں دینی چاہیے ہمیں۔ ہمارے قریب اللہ تعالیٰ ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اللہ چاہے گا تو ہمیں عزت سے نوازے گا، اور اگر وہ چاہے گا تو ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا، دنیا چاہے ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جس نے دنیا پر حکومت کی، بش کا نام سنا ہوا نا، امریکہ کا صدر تھا، عراق میں جب پریس کانفرنس کرنے گیا تو ایک صحافی نے ایک نہیں دو نہیں پورے 3 جتے اس کو مارے۔ اب آپ جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے وہ اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کا بہت ساری دولت کا بھی مالک ہو جائے۔ پھر فرمایا ان کے جو اعمال ہیں، جو وہ یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سارے ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں کہ دیکھنے میں پانی نظر آئیں مگر حقیقت میں کچھ نہیں۔ یہ جو لوگ اس میں صحرا میں سفر کرتے ہیں نا، تو دور میں جو لوگ سعودی عرب میں خاص طور پر رہ کے آئے ہیں، رات کی چاندنی میں جو دور میں ریت ہوتی ہے نا، وہ ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے۔ فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ پانی سمجھ کے بھاگتے ہیں پینے کے لیے، لیکن آگے تو وہ ریت ہوتی ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو اجتماعی قوت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ کسی کام میں اشتراک عمل نہیں کر سکتے۔ یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 14 ہے۔ باسہم بینہم شدید، آپس میں وہ ایک دوسرے کے اوپر سخت ہوتے ہیں۔ تحسبہم جمیعا، کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ وقلوبہم شتیٰ، اور ان کے دل جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل خوف کے مارے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے وہ بغض رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان اور خلوص نیت تو ان کے ذہن میں گیا ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا ان کو دنیا کی امامت کا منصب کبھی نہیں ملے گا۔ قالوا لا ینال عہد الظالمین، آپ نمازیں پڑھتے رہیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ حج کریں، آپ روزے رکھیں، آپ مسلمانوں جیسی شکل و صورت بنائیں، مسلمانوں جیسے آپ کپڑے پہنیں، مسلمانوں کی طرح آپ بیہیو کریں، لیکن اگر آپ اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں تو آپ کے یہ اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ڈر ہے کہ میں صحیح راستے پر چلا تو میری بکریاں چوری ہو جائیں گی، یا صحیح راستے پر چلا تو میرا کھاتا بند ہو جائے گا، میرا بننا